کی جو خوبصورت محفل سجائی گئی ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سجائی گئی. یہ محفل میلاد ہے. محفل میلاد کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ایسی محفل جس میں حضور کے آنے کا تذکرہ ہو، حضور کی شانوں کا تذکرہ ہو. اسی محفل کو کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد کہتے ہیں. اور ہم حضور کے آنے کی خوشی میں ماہ ربیع الاول کو جذبہ ایمانی سے مناتے ہیں، جوش و خروش سے مناتے ہیں. جیسے ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل کھلا جاتے ہیں، خوشی ہماری طرف لوٹ کر آ جاتی ہے. یہ چراغاں، یہ جھنڈے، یہ محفلیں، یہ کسی شوق کی علامت تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی علامت ہے. خوشی تو خوشی کس بات کی بات؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ؟ خوشی کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو وجہ ہے ہمارے پاس. ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس خوشی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی. صرف ایک کو پریشانی تھی جس کی ساری محنت رائگان ہو گئی تھی. ایک کو پریشانی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں نے تو جہنم میں لے کے جانا ہے اور انہوں نے تو کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، جنت میں چلے جانا ہے. اپنی محنت تو گئی. تو ایک پریشان پھرتا تھا، باقی سب خوشی خوش تھے. اور ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں. آپ سے لوگ سوال کرتے ہوں گے، آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر میسج پڑھتے ہوں گے، بھئی عید تو دو ہی ہیں، یا آپ نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ تو اطلاعاً عرض ہے کہ عید دو ہی نہیں ہیں، عیدیں بے شمار ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرعی اور عرفی عیدیں دو ہی ہیں. کیا جمعۃ المبارک کے دن کو عید نہیں کہا گیا؟ تو اگر دو ہی ہیں تو پھر تیسری نے دو کا حسب تو توڑ دیا. کیا یوم عرفہ کو عید نہیں کہا گیا؟ یوم عرفہ عید. اب عید لغوی، عید کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ عود سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ کر آنا. تو ویسے تو ہر چیز ہی بار بار پلٹ کر آتی ہے، لیکن ہر چیز عید نہیں بنتی. کوئی خاص واقعے سے منسوب چیز جو اپنے دامن میں کوئی نعمت، کوئی خوشی رکھتی ہو، اور وہ جب بار بار پلٹ کر آئے، اسے سیلیبریٹ کیا جائے، اسے منایا جائے، تو وہ عید ہو جاتی ہے. اسے پریشانی کی کون سی بات؟ اب عید کا ہم سورہ فاتحہ میں ایک ہر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. تو ہم ایک راستہ مانگتے ہیں اور دو راستوں سے بچنے کی مانگتے ہیں. ایک راستہ چلنے کے لیے اور دو راستے بچنے کے لیے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہر شخص کی دعوے دار ہے کہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر مٹی کا بت بنا کر سامنے رکھ کے اس کو خدا کا درجہ دینے والا ہندو سمجھتا ہے میں بھی سیدھے راستے پر ہوں. تو اب سیدھا راستہ کیسے پہچانا جائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب اللہ نے انعام کن پہ کیا؟
اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام اللہ کے نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور صالحین پر ہے. یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ان چاروں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور انہی کا راستہ ہم اپنی نماز میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. انہی کا راستہ ہم نمازوں میں مانگتے ہیں. تو پہلی جماعت ہے نبیوں کی. اب آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عمل نبیوں کا ہے، جو عقیدہ نبیوں کا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے جاؤ، وہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بھولی بھٹکی مخلوق کو ہدایت کے راستے پر لے آئے. وہ خود سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آتے ہیں. جب یہ توحیدی بات سمجھ لی تو اب آپ نے بڑے غور سے ایک بات کو سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم، ان کے خاص لوگ جن کو حواری کہا جاتا ہے، تو حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر سکتا ہے؟ تو بھئی کھانے جو ہے نا زمین کے بھی ہیں، آسمانوں کے بھی ہیں. تو ہم نے تو ابھی تک زمین کے کھانے چکھے نا. کوئی میلاد کا کھانا کھاتا ہے، کوئی شادی کا کھانا کھاتا ہے، کوئی گلی محلے کے ہوٹل کا کھا لیتا ہے، کوئی 5 سٹار ہوٹل کا، کوئی ذرا 7 سٹار کا. کوئی آگے چلے جائیں، سٹار بڑھاتے جائیں. کمی ہے کیا پاکستان میں؟ تو یہ سارے کھانے الگ ہیں اور یہ جو آسمانوں کا کھانا ہے یہ سب سے الگ ہے. تو قوم نے کہا کہ کیا آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کیسی باتیں کرتے ہو، ایمان بھی ہو اور پھر رب تعالیٰ کی قدرت پر سوال بھی اٹھاتے ہو. تو اب انہوں نے جواب دیا قالو نرید ان ناکل منہا. ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان ہے